وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوبا وتغطيه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله تعالى فرج شريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسن اللہ جل اللہ جل، یا وارث معظمہ کائنات اللہ جل اللہ جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زبان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد. بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار. میری کوشش ہوتی ہے کہیں بھی خطاب کروں میں خطبے میں ضرور سردار کے نام ریت کو یاد کراتا ہوں. ریت نہیں جو اپنے سردار کے ناموں سے واقف نہ ہو. یاد دہانی ہے، پتہ نہیں کعبے پہ کس نام سے خون حسین کے وارث کا اعلان ہو جائے. سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا خصوصی وارث. سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، خطباء، مقررین، ذاکرین، سب کا وارث، سادات کا چیف. توبہ تھک نہیں گیا، سو نہیں گیا،
ایک نئے انداز سے بادشاہ کا تعارف. سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ. میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، میرا پہلا خطاب ہے تو وہ ٹیک سنگ 4 مصروں سے آغاز کرنے لگا اور اسی پہ ہی بات چلاؤں گا. امید ہے خریدار بیٹھے ہوں گے، بات زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش ہوگی. داد لینے میں نکلتا نہیں، مقصد یہی ہے رعیت امام اپنے امام کو ایسے بلائے جیسے بلانے کا حق ہے، ایسی معرفت حاصل کرے جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. یہی درد یہ پیغام لے کے میں آپ کے شہر حاضر ہوں. 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں اسی مناسبت سے، جس شہزادی کا دن بنا رہے ہو کہ سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. بسم اللہ. تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کریں گے آپ، عرفان کے موتی آپ کی جولیوں میں انشاءاللہ ڈال جاؤں گا. یادگار رہیں گے کہ سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. کس کی جرت ہے کہ ابھی یہاں ہو جانے. کس میں طاقت ہے نور مصطفیٰ کو پہچانے. کس میں سکت ہے میوہ دل محمد تک پہنچ جائے. میں شہزادی کی وہ گفتگو کھڑا کر رہا ہوں جو زبان مصطفیٰ سے ہو چکی ہے. کون شہزادی، کون جانے اس شہزادی کی عظمت جو 1,24,000 نبیوں کے نچوڑ کو اپنی کساہ تلے بچھا کر امیر کائنات شہنشاہ ممکنات شوہر نامدار کو بھی اپنی کساہ تلے بچھا کر حسنین کریمین نورین نگرین شریفین کو بھی اپنی کساہ تلے بٹھا کر خود چیف گیسٹ بن کے آئے. تھوڑا میرے ساتھ سفر کرو گے کیا مزاج ہے. خود چیف گیسٹ بن کر مباہدے سے پہلے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں جس کی چادر کا سہارا لے کر محمد کو حدیث کی ساتھ کہلوانا پڑے. بسم اللہ. اور سرکار کی زبان کو یہ جملے جاری کرنا پڑے، لہموں کا لہمی دموں کا دمی. جی بسم اللہ. بیدار ہو گئے؟ آئیں گے. کون شہزادی، کون مخدوم عالمین، کون ملکہ کائنات. حکم ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت میں کرو. کس کی جرت ہے کہ جس کا ذکر قلت میں نہ ہو سکے اس کا ذکر کثرت میں ہو. کس میں ہمت ہے. یہی بات سرکار چھٹے بادشاہ سے پوچھی گئی تھی. دنیا تو سرکار کو، میں توبہ والوں میں اپنا عقیدہ بیان نہیں کرتا ممبر پہ، مگر ایک جملہ دینے لگا ہوں. دنیا تو اس شہزادے کو صادق آل محمد کہتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے اس شہزادے کو کہا جائے امام الصادقین، سچوں کا امام. بھی مہربانی. سرکار سے پوچھا گیا آقا اللہ کا ہر فرمان اپنے اندر کمال رکھتا ہے، یہ حکم ہے پروردگار کا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. مولا کیسے ممکن ہے جس کا ذکر قلت سے نہ ہو سکے؟
اس کا ذکر کثرت سے کیسے ہو؟ سرکار کیسے ممکن ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر بندے نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ حکم نہ دیتا۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ہو کہ ٹوبہ والو، اگر بندے کر نہ سکتے اللہ حکم ہی نہ دیتا، اس کا مطلب بندے کر سکتے تھے، تب اللہ نے حکم دیا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مولا کیسے کرے؟ فرمایا جس نے میری دادی کی تسبیح پڑھ لی۔ بہت شکریہ۔ مہربانی ٹوبہ ماشاءاللہ۔ اچھا تسبیح میں کیا کیا پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ 33 دفعہ 33 دفعہ 34 دفعہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا نام ہو جس کا تسبیح سیدہ۔ سلام ہے۔ کیا بات ہے، کیسی تسبیح ہے، اہل سنت بھی پڑھتا ہے، مذہب آل محمد کو پرچار کرنے والے چاہنے والے تو پڑھتے ہی ہیں، دوسرے بھی پڑھتے ہیں۔ کیسی تسبیح ہے، مجبوراً پڑھنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی یہ ہے تو اللہ کی تسبیح کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھنا میں اللہ اکبر تب ہوں جب تم میری تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہو، الحمد پڑھو، پھر سبحان اللہ کہو، تب میں بڑا ہوں، سبحان بھی ہوں، حمد بھی میری ہوگی، جب تک اس تسبیح کو میری سیدہ کا نام نہ دو۔ سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ سیدہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو۔ میں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ ٹوبہ والو، شہزادی کونین کی یہ کنیز ہمیں مجبوراً ممبر سے کہنا پڑتا ہے کنیز، ورنہ جسے حسنین ماں کہیں۔ کیا بات ہے، بہت مہربانی ہے۔ جسے حسنین کریمین ماں کہیں۔ اللہ اکبر، اما فضا، اما فضا، یہی تو کریم گھرانہ ہے۔ نہیں کریم گھرانے کی کریمیت سمجھ نہیں آئے گی۔ کراچی میں سمندر ہے، سنا ہے، دیکھا بھی ہوگا کچھ نہیں۔ چلیے اس سمندر کا کمال کیا ہے؟ بہت سارے کمالات میں کمال بتانے لگا۔ جتنے دریا مل ملا کے سمندر میں گرتے ہیں، برساتی نالے گرے، بارش کے پانی گرے، یا کراچی کا کوئی پانی ایسا گر جائے جو گرنے کے قابل نہ ہو، سمندر کا کمال ہے زم کر لیتا ہے، پتہ نہیں چلتا وہ پانی کہاں ہے یہ پانی کہاں ہے۔ نہیں تو میں نے بہت بڑی مثال دی آپ کو۔ شجی میرا پہلا خطاب ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مزاج میں ان کے سمجھ لو گا۔ سمندر کا کمال ہے کہ وہ آنے والے ہر پانی کو اپنے اندر ضم کر دے، پتہ نہ چلے۔ نہیں سمجھا پایا؟ چلو سمندر دنیاوی مثال ہے، میں روحانی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ ابھی سب لوگ نماز مغربین پڑھ کے بیٹھے ہو، الحمدللہ میری قوم نمازی ہے۔ میں اپنی قوم کو کبھی بے نمازی نہیں کہتا، چاہے میں ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوں، چاہے میں کسی ممبر پہ ہوں۔ الحمدللہ میری قوم نماز پڑھتی ہے، کیونکہ میری قوم کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی تک پہنچنے کا۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کربلا کی مٹی رکھی سامنے سجدے میں، رکھی یا نہیں رکھی؟ کس لیے رکھی؟ فضیلت ہے، ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا ظرف بڑھائیں، غور کریں اس مٹی میں ہے کیا، تھوڑا سا ظرف بڑھائیں، دیکھیں صحیح مٹی میں کیا ہے۔
جب غور سے دیکھو گے اس میں امام مظلوم بھی ہیں، امام مظلوم کی اولاد مطہرہ بھی ہے، اصحاب کمال بھی ہیں۔ اس کا مطلب مٹی تب کمال پہ پہنچی جب مولا کے ساتھ مولا کے نوکر مل گئے۔ شب عاشور چلتے ہیں، بات میں روک کے شہزادی کی، میں آپ کو شب عاشور لے چلتا ہوں۔ شب عاشور جب سرکار نے فرمایا جو جانا سے چلا جائے میں راضی بھی ہوں، بیعت بھی واپس لیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ جتنے لالچی لوگ تھے وہ امام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ مواضع اسنا علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی سے لے کر اسرار شہادہ علامہ دربندی تک منبر پہ کھڑا ہو کے ضمانت دے رہا ہوں۔ جتنے لالچی تھے سردار نے کہا انوانٹڈ چھٹی، لالچی چھٹی، جو جانا چاہے چلا جائے، راضی بھی ہوں، بیعت بھی واپس لیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ جو جانا چاہے، جب سردار نے فرمایا نا جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جو اس بات تک ابھی تک نہیں پہنچے ان کا مطالعہ نہیں ہے، میں کتابوں کی ضمانت ممبر پہ کھڑے ہو کے دے گیا۔ جس کو سردار نے فرمایا نا جنت کی ضمانت دیتا ہوں چھوڑ کے چلے جاؤ، بیٹھے تو لوگ خسر کرنے لگے، ہمارے اعمال کا نتیجہ تو ہے جنت، سردار پہلے دے رہا ہے، بعد کا انتظار کیسا؟ خدا حافظ کہو، چل پڑو۔ 3000 کچھ لوگ صاحب مواضع اسنا لکھتے ہیں امام مظلوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جو بچ کر اسے پوچھا وہ کہ سرکار نے چراغ بجھا دیے تھے، سمجھ ہی نہیں آئی تھی کسی کو کہ بادشاہ چراغوں کا محتاج نہیں، کیونکہ دنیا کے چراغ بجھا کر بادشاہ نے ایسے چراغ روشن کرنے تھے۔ بہت شکریہ، بادشاہ نے ایسے چراغ روشن کرتے تھے جس سے رہتی دنیا سبق حاصل کرے جو کبھی بھی نہ بجھے۔ آج آپ نے ذکر سنا، کل آپ نے سنا تھا، کل پھر ذکر ہوگا، چراغ تو روشن ہے۔ یہ کیسے چراغ ہے بھائی؟ اظہر جی سمندری سے تشریف لائے ہو، کیسے چراغ ہے شوزب؟ تذکرہ مجلس حسین، گفتگو نوکروں کی، کیسے چراغ؟ اور کیجئے گا، بادشاہ نے جو چراغ جلائے رہتی دنیا تک جلتے رہیں گے۔ ان چراغوں نے سبق دیا جل کر۔ جب بادشاہ نے کہا نا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، جانے والے چلے گئے، جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہمارے قتل کر کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندہ کیا جائے، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ بادشاہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کہنا تھا، ید اللہ دراز ہوا، جبین اتر پہ امام مظلوم نے رکھا، اپنے ماتھے پر رکھ کے فرماتے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پر حسین ابن علی کا سلام۔ امام نے رہتی دنیا تک ولی اللہ کی تعریف واضح کر لی۔ ہماری ولایت پہ نہ جھگڑنا، ہم تو نوکروں کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ جتنے بیٹھے ہو تاریخ دان میری اس بات کی گواہی دو گے، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ شب عاشور وفا کا یقین ہے، شہادت ہے روز عاشور۔ یہ کیسی ڈگری ہے، شہادت سے پہلے مل گئی؟ کوئی چھوٹی ڈگری ہے اولیاء اللہ، کوئی عام ڈگری ہے اولیاء اللہ۔ اللہ اکبر، کاش کے زیارت نہیہ دعائے ندبہ یا ان دعاؤں کے آپ ترجمے پڑھتے ہوتے تو مسئلہ ولایت ختم ہو جاتا۔ آپ کے لیے بھی ایک دعا کا جملہ ہے، کہاں ہے اللہ کے ولی جو اس چہرے جس چہرے کی مشتاق کائنات ہے؟ آج کے ترجمہ پڑھتے ہوتے عربی میں، یہی تو ہمارے ملکوں کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم نے عربی علماء کے لیے چھوڑ دی اور ہم نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ کا اگر عربی نہیں ہے، دل نہیں ہے تعلق، کم از کم ترجمہ تو پڑھ سکتے ہو نا۔ ترجمہ پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے امام تم سے دعاؤں کے ذریعے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ چلیے، کتنی اہم بات ہے، اس پہ ہم نے غور نہیں کیا۔ میں گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں، جتنی بھی دعائیں ہیں عربی میں بھی پڑھیں، کوشش کریں ترجمہ ایک دفعہ زندگی میں ضرور پڑھیں تاکہ تمہیں پتہ چلے تم سے کہلوایا کیا جا رہا ہے۔
یہ تو نہیں کہ بس جس طرح سرکار کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم مظہر الایمان، ہمیں پتہ ہی نہیں شریک القرآن کسے کہتے ہیں، شرکت کی کتنے قسمیں ہیں، شریک کا معیار کیا ہے، عام بندے کا شریک کیسا ہوگا اور جو قرآن کا شریک ہوگا وہ کیا ہوگا۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ اس پہ توجہ ہی ہماری نہیں ہے، چونکہ وقت چاہیے ان چیزوں کو کھولنے کے لیے۔ میں اس طرف صرف قرآن کی توجہ بڑھانے کے لیے ایک جملہ کہہ گیا۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ دعائے عہد بھی تو پڑھتے ہوں گے نا، پڑھتے ہیں، کتنے بندے پڑھتے ہیں؟ توبہ میں ہاتھ کھڑا کرو، بہت کم۔ دیکھیں کتنا بڑا ایک ہم کوتاہی والا معاملہ کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ حدیثیں کے ساتھ دعائے قمیل خیر و برکت کے لیے پڑھنی چاہیے جتنا پڑھ سکتے ہو، مگر پوری مفاتی میں، اگر عالم دین بیٹھے میری اس بات کی گواہی دے کے، پوری مفاتی میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں تمہارے چھٹی امام فرماتے ہیں، جو دعائے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ ہم نے توجہ ہی نہ کی، ہمیں کہا دنیا کی خیر مل جائے، دنیا کی برکت مل جائے، دنیا کا کرم مل جائے، آگے کا ہم نے سوچا نہیں کہ ہم بھی مہدی کے لشکر کتنی ہے۔ یہ لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، جو پڑھنا چاہے وہ لے سکتا ہے، ترجمے کے ساتھ یہ لے کے آئے ہیں بھائی آپ کے لیے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، بس اتنا ہدیہ پڑھیے گا ضرور، شاید دلوں میں اثر کر جائے، ترجمہ پڑھیے گا، پتہ چلے تم سے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ کہنے والا عام نہیں، تمہارا چھٹا امام ہے، اور جن کے بارے میں کہہ چکا ہوں، امام الصادقین، سچوں کا امام۔ ایک عام سچے کی تعریف ہے، سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ یہ تو ہے تحفہ ہے، یہ آپ سب جتنا چاہو آپ کو ملے گی، لیکن شرط یہ ہے پڑھنا ہے، یہ نہیں گھر لگا دو اور بس لگی رہے۔ ہاں اس کا اور بھی بڑا فائدہ ہے، اتنے عرصے میں اتنی ماٹی ہے، لوگوں کی جو کالز آتی ہیں، میسج آتے ہیں، آپ کی ٹینشنیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کی مصیبتیں، آپ کی بیماریاں اس دعائت کی برکت سے بہتر ہو جائیں گی۔ خدا کی قسم ہم اپنے امام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ہم نے سرکار کو دل سے کہا ہی نہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی میں کہہ گیا، نماز کے آخر میں بادشاہ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم کامل الکفر و طغیان، السلام علیکم دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنۃ الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان، کہہ کے نماز مکمل۔ سمندر چھپا ہے آخری سلام میں، ہر سلام میں کمال ہے، آخری میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے زمانے کا صاحب، اے امر کا مالک، الامان الامان، پناہ دیجئے، بچا لیجئے، شفقت کیجئے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ بسم اللہ سید جیو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پتہ نہیں غور کیا یا نہیں کیا، آپ نے ابھی یہاں نماز پڑھی ٹوبہ ٹیک سے، آپ نے امام کو کہا الامان من شر شیطان، بیٹیوں نے گھروں میں پڑھا، انہوں نے کہا بچا مولا شیطان کے شر سے، کراچی والوں نے کراچی میں پڑھا، اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں پڑھا، امریکہ والوں نے امریکہ میں پڑھا، حالانکہ 12 گھنٹے کا فرق ہے، یورپ والوں نے یورپ میں پڑھا، 4 گھنٹے 3 گھنٹے کا انگلینڈ کا فرق ہے، ہر جگہ ہر کوئی کہہ رہے مولا بچا مولا بچا۔ بس یہی ذہن میں رکھنا، صاحب اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ بہت شکریہ توبہ، میں آپ کو بہت بڑی بہت مہربانی، سلام ہے۔ مہربانی سے سوچ کم از کم صاحب کی تعریف ہی ہے۔ نہیں مولا ہمیں تو بچائیں، امریکہ والے پکارے ان کو نہ بچائیں، نہیں، ہر ایک کی پکار پر بادشاہ کا پہنچنا لازم ہے۔ ہادی زمان بھی ہیں، مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے بھی ہیں۔ بے شک۔ اب بس ایک جو میں نقطہ دینے لگا ہوں، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، بے شک داد نہ دیجیے گا، اس نقطے کو دل میں بٹھائیے گا۔ اگر ہمارا یقین نہ ہو کہ امام نماز کے بعد ہمارا سلام سن رہے ہیں، ہم سلام نہ پڑھیں۔ ہر بندے تک، آخری بندے تک جو بیٹھے ہو، ماشاءاللہ کافی مجمع چوبہ تھا،
یقین ہے نا ہمارے امام ہمارا سلام سن رہے ہیں؟ بس مومن بن جاؤ. اس یقین کو صرف نماز تک محدود نہ رکھو. بازار میں ہو بھی یقین مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں. جیو سید بسم اللہ. واہ واہ. یقین کا کمال یہی ہونا چاہیے. ہم بازار میں ہیں, ہم اکیلے ہیں, ہم دوستوں کے دیکھو ہم اکیلے ہوں ہمارا معیار اور ہوتا ہے. 2 بندوں 4 بندوں 10 بندوں کے ساتھ ہو ہمارا معیار اور ہوتا ہے. ہم بڑے نیک بڑے اچھے بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کس کا حیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بندے کا. بس مومن اسے کہتے ہیں جو مولا کا حیا کرے. بہت بڑا المیہ واجب الجرم توبہ والو, بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے کردار اس کمال پہ نہیں پہنچے کہ مجالس سن 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 کے ہم سن ہو چکے ہیں. ہمارے کردار کو اس کمال پہ پہنچنا چاہیے تھا. دنیا دیکھ کے کہتی اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے جی, آپ کی کیا بات ہے؟ کل ایمان حیدری. آپس کی بات ہے, افسوس نہیں. گناہ کر کے ہم علم کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں. مولا ہمیں معافی دلوا دو اللہ سے. مولا ہماری غلطی ہو گئی. ایک جملہ دل کر رہے ٹوبہ والوں کو دیتا ہے. فکر ہے میری طرف سے آپ کے پاس فکر آئے گی, کوئی نہ کوئی سوچ آئے گی, اور انشاءاللہ میرے امام نے مجھے ایسے نہیں بھیجا, یہاں تبدیلی آئے گی. بات سنیے گا. حضرت شاہ جی میں آپ پہ مثال رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. باقیوں کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں, آہستہ آہستہ واقف ہو جاؤں گا. ایک مثال رکھ کے, آپ کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے, میں ویسے ایک مثال دینے لگا. ایک اور بھائی بیٹھے ہیں, ان کا بھی بچہ ہے, دونوں کے بچے اسکول پڑھتے ہیں. آپ کا بیٹا محنت نہیں کرتا, پاس ہونے میں مشکل درپیش آتی ہے. آپ جا کے پرنسپل کو کہتے ہیں مہربانی کر, میں سفارشی بن کے آیا ہوں, اس کو پاس کر دے. ناک کٹ جائے گی ٹوبے میں, لوگ کیا کہیں گے, حضرت شاہ کا بیٹا پاس ہی نہیں ہوتا. ایک اور بھائی بیٹھے ہیں, ان کا بیٹا ہر کلاس میں فرسٹ آتا ہے. فخر سے کہتے ہیں میرے بچے کی کیا بات ہے, میرے بچے کی کیا بات ہے, میرے بچے کی کیا بات ہے. بس ایک مثال دینی تھی, پہنچ گیا. آؤ میں حقیقت سناؤں. محشر کا دن ہوگا, تمہارا محمد ہوگا, اسے بہت افسوس ہوگا, تمہاری سفارشیں کرتا پھرے. اللہ انہیں پاس کر دے, اللہ انہیں پاس کر دے. افسوس ہوگا تمہاری سرکار کو کہ سفارشیں کرتا پھر پروردگار انہیں معاف کر دے, انہیں پاس کر دے. فخر کرے گا محمد اللہ کے دربار میں کہ پروردگار دیکھ میرا سلمان, دیکھ میرا میسم, دیکھ میرا ہور, دیکھ میرا جان. بسم اللہ بسم اللہ. یہ ہمیں کیوں سنائی جاتی ہے کربلا؟ آج تک ہم نے غور ہی نہیں کیا. ہم نے کربلا کو صرف رونا رلانا یا ثواب یا نجات کا سہارا بنا لیا. خدا کی قسم کربلا ثواب اور نجات کے لیے نہیں. تم گھر میں بیٹھ کے صرف امام مظلوم کرو, تمہیں ثواب بھی مل جائے گا. نجات کا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے. مچھر کے پر کے برابر جس کی محبت ہوگی اس گھر سے, وہ ان گھر والوں نے فرمایا وہ جہنم نہیں جائے گا. ابھی تک ہم کربلا سے نجات اور بس یہی چکروں میں پڑے ہیں. نہ پوچھو سید اتنی بڑی بات کر رہی ہے, کربلا کیا چاہتی ہے؟ بس کربلا یہ چاہتی ہے کہ جس طرح 1400 سال پہلے ایک حسین کو دیکھ کر حر نے اپنا آپ بدل کے علیہ السلام کہلوایا, 1400 سال بعد آج تم بھی زمانے کا حسین مہدی بیٹھا ہے, تم بھی بدل جاؤ تاکہ تمہیں بھی اعلیٰ مقام. خدا کی قسم حضرت شاہ کی ریت کو اندازہ نہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا اگر یہ سمجھ جائیں, کتنا بڑا مقام ہوگا. ایک دور ہے دور رجت, سن بیٹھے ہوگے علماء سے, نہیں سنا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا, ورنہ کوشش کرنا ہر پڑھنے والے کو کہنا ہمیں رجت کے بارے میں ضرور بتائے. تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے جس مومن کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں. رجت کہتے ہیں پلٹنے کو, واپس آنے کو, پھر اٹھنے کو. دور رجت میں تو آنا زمانے کا امام کرسی صدارت پہ بیٹھا ہوگا. ہر امام تشریف لائیں گے اپنے اپنے عاشقوں کے ساتھ. تمہارا امام بھی اپنے عاشقوں کا تعارف کرائے گا. اس وقت یا علی کہیں گے میرا سلمان دیکھو, میرا میسم دیکھو, میرا بوزر دیکھو, میرا کمر دیکھو, میرا مقداد دیکھو. حسین کہیں گے میرے 72 دیکھو. بسم اللہ. ہر دور کا امام, میں مختصر سا رجت کا ایک آپ کو چہرہ دکھا کے جا رہا ہوں, ہر امام دور کا اپنے اپنے عاشقوں کا تعارف کرائے گا. جب تمہارے امام کی باری آئے گی سرکار ایک جملہ فرمائیں گے, میری جد
آپ نے اپنے اپنے عاشقوں کا تعارف کرایا، اب میں اپنے عاشقوں کا تعارف کرانے لگا ہوں۔ آپ کے عاشقوں اور میرے عاشقوں میں فرق ہے۔ جس طرح آپ حیران ہو گئے ہو نا، وہاں بھی بڑی مخلوق حیران ہو جائے گی۔ سرکار فرمائیں گے فرق یہ ہے آپ کے عاشقوں نے آپ کو مانا دیکھ کے مانا، اور ہے غیبت میں مانا۔ امام زمانہ غلام تر صلوات طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ توبہ کہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں ممبر۔ ہاں جولیوں میں وسعت نہ ہو تو بسم اللہ اتنا ہی کافی ہے۔ میرے کون سے منٹ آپ کے پاس فکس ہوئے ہوئے ہیں؟ نہیں، بڑا انتظار کیا، میں اتنا دیر بیٹھ تو نہیں ہوں، ٹائم 6:30 کا تھا ممبر کا، لیکن ڈیٹ ملا، کوئی بات نہیں۔ اب عرفان کے موتی آگے بھی میں نے چنیوٹ بھوانے پہنچنا تھا، میں نے ان سے معذرت کر دی کہ میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ ہی سبھی کی کوشش کیجیے جو بھی عرفان کے موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کوشش کرنا، ضائع نہ کرنا۔ کیا ہے ذکر کثیر شہزادی کی تسبیح؟ بسم بات اللہ بولی تو نہیں؟ بسم اللہ بے مہربانی، بڑے بڑے علماء خطبہ سن بیٹھے ہو، ذاکرین ماشاءاللہ آتے ہوں گے۔ اچھا میں نے، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، اپنی بات میں پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں تاکہ اس کے ذریعے شاید کسی تک پیغام پہنچ جائے، یہی بات روک کے۔ واجب الاحترام، میں نے کبھی کسی کو غلط نہیں کہا، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں مولا جیسا بھی یہ ہے تو تیرا، مولا کوئی بات نہیں، اس کا ظرف جیسا تو چاہتا ہے ویسا بڑھا دے۔ لیکن جو میں بات ان کو کرتا ہوں وہ یہ ہے، یہ تو میری اور مولا کے حوالے سے کی بات میں کر گیا کرتا ہوں ممبر پہ، لیکن میں جو لوگوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا تم بھی کوشش کرو کسی کو غلط نہ کہو۔ کہنے لگے شاہ جی کیوں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے آنے والا حسین جس کو تو غلط کہتا ہو میں غلط کہتا ہوں اسے ہی ہور بنا دے۔ یہ درس تھا، ایک پیغام تھا، شاید ریت امام کے دلوں میں اتر جائے، شاید مزاجوں میں تبدیلی آ جائے، شاید کرداروں میں تبدیلی۔ ہمارے یہی کام ہے نا، ہم 4 بندے 6 بندے مل بیٹھے، اس کا گلہ اس کی غیبت، اس کا گلہ اس کی غیبت، یہ ہمارا کردار نہیں۔ اس زبان کو کسی کا گلہ زیب ہی نہیں دیتا جو زبان اس گھر پہ درود پڑتی ہو۔ اپنا قیمتی ٹائم ہم ضائع کیوں کریں بھائی؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہو جائے اس کو ڈسکس کریں، وہ یہ کر رہے وہ یوں کر رہے، بھائی کیوں؟ یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے اب تک میں نے وقت کے حسین کے لیے کیا کیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نہیں یہاں شادی ہوگی میری کوئی تقریر ہے، پھر لفظ سے امام زمانہ ڈیفائن ہوگا، کیونکہ امام زمانہ دا امام آف اوور ٹائم، وقت کا امام ڈیفائن ہی نہیں ہوا۔ تھوڑی سی جھلک دکھانے لگا ہوں جو بھی پہلے کہہ گیا تھا۔ ہم سلام شروع کرتے ہیں نماز کے بعد، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسے ہے نا؟ کربلا کاظ میں جھک کے آتے ہیں پھر کعبے کی طرف، السلام علیکہ یا شریک البراہ۔ بس امام زمانہ اسے کہتے ہیں سارے سلاموں میں نہ جھکنے دے، اپنے نام پہ جھکا دے۔ بڑی بات کر گیا، جو پہنچ گیا میں بسم اللہ کہتا ہوں، یار سلام ہے جو پہنچ گیا۔ خوشنودی حجت دورہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ واہ واہ شجی پتہ ہی نہیں ریت کو ممتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، اندازہ ہی نہیں جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ جہالت کی موت نہیں، لا علمی کی موت نہیں، جاہلیت کی، یعنی جاہلیت سے مراد چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا مولا لفظ جاہلیت سے کیا مراد؟ فرمایا کفر کی موت۔ امام زمانہ، میرا دل چاہتا ہے یہ جوان جس طرح اپنا ٹائم موبائلوں میں بچے بچیاں ویسٹ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے امام پہ کچھ لکھیں،
امام اپنی پاکٹ منی اکٹھی کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے زمانے کے امام کے حقوق بارگاہوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں لگوائیں. ہماری گردن پہ امام کے حقوق کیا ہے؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا صفین میں علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، خیبر میں حسین علی کا ساتھ دیا نہیں دیا، کربلا میں حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا. ہم سے یہی پوچھا جائے گا بتاؤ مہدی کا ساتھ دیا؟ بھائی نماز جمعہ میں خطبے میں 11 اماموں کے نام ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، سردار کا نام ہے، کھڑے ہو جاتے، کسی کو تو امام زمان ہے. یہ مجلس اعضاء باہر دیکھیے گا، اشتہار کسی بھی مجلس کوئی بھی کرائے پانی سب سے اوپر لکھتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد. بے شک وہی تو امام زمان ہے جس کے زیر سرپرستی ذکر. لیکن کتنا افسوس ہے جس کی زیر سرپرستی ذکر اس کا تذکرہ بھی نہ ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو ان کے امام نے آنا ہے تو کیا ہوگا. نہیں حضرت شاہ جی، میں دل چاہ رہی کہ ایک بات کھولنے والی ہے. میں مختصر ایک ہوگا. 3 زمانے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. ایک پاسٹ ماضی جو گزر چکا ہے، ایک حال جس میں ہم گزر رہے ہیں، ایک فیوچر جس کو مستقبل کہتے ہیں. ہوگا یعنی اب آپ نے ماشاءاللہ جس نے کھانا کھا لیا، جی اب کھانا کھائیں گے، آپ کہیں گے نہیں میں کھا چکا اب صبح کھاؤں گا. کل کام پہ جائیں گے، نہیں صبح جاؤں گا. بچے کو اسکول کیوں پڑھاتے ہیں؟ اچھا بن کے اچھی نوکری کرے گا، اچھا کاروبار کرے گا. اچھا جی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ اچھا منافع کماؤں گا. گا 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 گا. لکار چادر کوٹ کیوں پہنا ہے؟ جیکٹ سردی سے بچوں گا. گھر اچھا کیوں بنایا ہے؟ 4 دن جو اللہ نے زندگی دی ہے سکھی رہوں گا. کربلا کیوں جانا چاہتی ہو؟ حسین کے روزے پر سلام کروں گا، حسین کی دہلیز کو چوموں گا. گا گا گا. یہی گا گا میں بہت کچھ چھپا، اسی پہ سن لیجئے گا. میں بات آگے کرتا ہوں. بات زینا دے ٹوبر ٹیک سنگھ، میری ساری گفتگو ایک طرف، یہ جملے ایک طرف. صفین ہو چکی، کربلا ہو چکی، خیبر ہو چکی، مہدی آئے گا. بسم اللہ سید، بسم اللہ. جیو ہمارا مستقبل کس میں چھپا ہے؟ بادشاہ کے آنے کے، بادشاہ کے حوالے سے مستقبل چھپا ہے. میں آگے 1-2 باتیں اور بھی کرتا ہوں، بس میں واپس شہزادی پہ آؤں. گھبرا تو نہیں گئے؟ بورڈ تو تبھی جب تھک جائیں گھبرا جائیں شاہ جی مجھے اشارہ کر دیجیے گا. کوئی بات نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اتنی دور سے اور دھند میں ہم نے واپس لاہور جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ عرفان کے موتی ان کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں. بات بھول لینی چاہیے. کردار میں نے کہا کمال پہ ہونے چاہیے کہ بادشاہ نام نہیں ہے لکھ دے. نہیں، جس شہزادی کے پہلے 2 بیٹوں میں پہلا بیٹا حسن گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں. شاہ جی اسی پہ بہت بڑی بات لکھی ہے. میں جو دوسرا شہزادہ حسین کربلا میں جون کے آنے پر جون کو یہ کہہ دے کہ جون تیرا نام ازل کی لسٹ میں شامل نہیں، اور جون کے کسی ایسے جملے پر تقدیر بدل کے کہہ دے تھا نہیں لکھ دیتا ہوں، اسے حسین کہتے ہیں. کون ہے شہزادی؟ جن کے شہزادوں کی یہ عظمت ہے. بس بے عینے ہی جس طرح امام مظلوم نے فرمایا جون تیرا نام نہیں لکھ دیتا ہوں، آج مہدی بھی کہہ رہے تم سب کے نام نہیں لکھ دیتا. بس ہمارا کردار اتنا کمال ہو جانا چاہیے کہ ہمارے سب کے نام نہیں، انشاءاللہ بادشاہ میں اس قابل بنا دے. ہے نا دل؟ آپ نے سر بھی نہیں ہلایا. آپ تلوار سے تو نہیں ڈرے بیٹھے. میں ادھر یورپ گیا، شدی بندے کہتے ہیں آپ سارے زمان میں نظر کرتے ہیں، مولا کے ہاتھ میں تو تلوار ہے. امام تو آئیں گے بندے مارنا شروع کر دیں گے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟
کہنے کہ سرکار نے تلوار چلانی. میں نے کہا یہ کسی نے نہیں بتایا. عام لوہار کی بنی ہوئی تلوار نہیں، ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کا تو شیوا ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی. یہ کسی نے نہیں بتایا. سرکار کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے. ذوالفقار کا شیوا ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. نہیں، یہ جو پیچھے والے بیٹھے ہیں جوان، میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں. بلانا نہیں بھائی، متر متوجہ رہنا. ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا تھا یا علی، محبت کا انداز تھا، بادشاہ جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے. امام فرماتے نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. امام جنگ میں تھے سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا فعل کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سن، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل. ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بادشاہ کے حوالے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ سرکار آئیں گے تلوار. اگر بادشاہ آ کے بندے ہی مار دیے، بادشاہ حکومت کن پہ کریں گے؟ آئے بادشاہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، کریم ہے. ڈرو نہیں، بندوں کو ڈرا دیا جاتا بھائی تم بڑے گناہگار ہو، تم بڑے بدکار ہو، تم خطا کار ہو، تم امام کے قابل نہیں، مولا تک نہ جانا، تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے. میرا ان سے سوال ہے جو بندوں کو مولا تک نہیں جانے دیتے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ کربلا آج تک ذکر بند نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کربلا آج بھی چاہتی ہے ان میں سے بھی کوئی اور بنے. کیوں روکتے ہو بندوں کو؟ تم امام کے قابل نہیں، تم امام کے قابل نہیں، تم بدکار ہو، تم خطا کار ہو. نہیں، سید علی بن طاؤس نام سنا ہوگا. سید علی، جملہ آ گیا پھر میں شہزادی پہ آیا. اچھا جی، وقت بھی بہت نہ نکل جائے. سید علی بن طاؤس وصیت نامہ لکھتا ہے اپنے بیٹے کے نام. بڑی موٹی کتاب ہے، ایران میں موجود ہے، فارسی میں ترجمہ پاکستان میں تقریباً ہو گیا، امید ہے جلدی آ جائے گی مارکیٹ میں. بڑا کمال گفتگو کر گئے. سید علی بن طاؤس، پورا ایران فرزند مہدی کہتا ہے ان کو، سید علی بن طاؤس. اچھا، انہوں نے وصیت نامے کے حوالے سے ایک جملہ کہا ہے. پہلے ایک جملہ اور بتاتا جو پھر اور فرماتے ہیں شاید امام زمانہ سمجھ آ جائے. اور فرماتے ہیں شوزب جی، اپنی زندگی میں اپنا وصیت نامہ خود لکھو، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. وصیت نامہ لکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ تم دنیا سے چلے گئے. نہیں، تمہارا تو انتقال ہونا ہے، تم نے تو قبر میں سونا ہے. مرتے تو وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو. تمہارا وارث موجود ہے، تم بے وارث نہیں آ. تم مجلس میں بھی کہتے ہو ہمارا وارث ہے، تم ماتم میں بھی کہتے ہو ہمارا وارث ہے، تمہارا وارث موجود ہے. تو کوشش کرو وصیت نامہ لکھو. اور یہاں بڑی خوبصورت بات ایک عارف ہستی نے فرمائی. وہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جیب میں رکھا ہو وصیت نامہ، ہر نماز کے بعد پڑھو گے روزانہ. یہ جائیداد اس بیٹے کی، یہ جائیداد اس بیٹی کی، یہ جائیداد اس بیٹی کی. ہر نماز کے بعد پڑھو گے، ایک دن تو سمجھ جاؤ گے سب کچھ تو میں نے دے دیا، میرے لیے کیا بچا ہے. یہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، یہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، میرے لیے کیا بچا ہے. جب یہ محسوس کرو نا تیرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کرنا تیرے لیے تیرا مولا بچا ہے. جو تیرا نعمت عظمیٰ، اللہ اکبر، تیرا امام بچا ہے جو قبر میں بھی تیرے ساتھ ہے، ظہور پر بھی تیرے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک طریقہ میں بتا گیا، اس پہ غور کیجئے گا. کا وصیت نامہ لکھو. یہ بھی وصیت نامہ اپنے بیٹے کے نام لکھتے ہیں. اور بیٹے کو جو بڑا طویل ہے ایک جملہ، انہیں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کوشش کرنا اپنی زندگی میں اپنے امام کو منا کے جانا، پیچھے والوں پہ نہ چھوڑنا. ہاں وہ تیرے لیے قرآن کے ختم ضرور کریں گے، تیرے لیے دعائیں پڑھیں گے، سورتیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر کہا اپنے لیے کچھ خود کر کے جانا.
زندگی میں امام کو مل کے جانا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں بیٹا کوشش کرنا, اللہ نے معصوم کا فرمان ہے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں, 2 آنکھیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے, 2 آنکھیں دل کی آنکھیں ہیں, یہ 2 آنکھیں کھول دینا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ معصوم کا فرمان ہے, اللہ آنکھیں اس بندے کی کھول دیتا ہے جو بندہ خود کھلوانا چاہے. انہوں نے کہا جی کیسے کھلواؤں؟ اس نے کہا بہترین طریقے آنکھیں کھلوانے کا میں تجھے بتا دوں, جب ساری دنیا سو جائے کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھ کے, رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے, اکیلا بیٹھ کے 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام ادا کرنا اور سرکار کی بارگاہ عرض کرنا, مولا کائنات کا سب سے بڑا حقیر, ضعیف, ذلیل تیرے پاس آیا بیٹھا ہے, تو راضی تو تیرا اللہ بھی راضی, تو راضی تو 11 امام بھی راضی, تو راضی تو محمد مصطفیٰ بھی راضی, میرا امام آیا بیٹھا ہوں, کوئی بھی میرا نہیں سوائے تیرے. مولا میں اس قابل نہیں کہ میں تیری بارگاہ آؤں, لیکن مولا تو نے اس قابل بنایا, تو نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر, اپنے گھر کے ذکر, اپنے گھر کی فکر کے قابل بنایا. مولا میں آیا بیٹھا ہوں, اس وقت تک میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا جب تک تو مجھے نہیں ملے گا. سید علی طاؤس کہتے ہیں زندگی میں کوشش کرنا, دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا, ایک دن در ضرور کھلے گا, اور جب تیرے دل کی آنکھیں کھل گئی پھر وہ ذات محبوب ہے, اپنے ہیں, امام غیر تھوڑے ہیں. آگے لکھتے ہیں اپنوں سے تو پردہ نہیں ہوتا. اللہ مہربانی, آپ جملوں کے قدردان بیٹھو, بس میں سمیٹ رہا ہوں, اتنا ہی گفتگو کافی ہے, بات ضائع نہ ہو جائے. آئیے اپنے کرداروں کو اس کمال پہ لائیں جس کمال پہ ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. شہزادی کونین, مزمہ کائنات, محسن اسلام, محسن انسانیت, صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے فرامین کا نچوڑ بھی یہی ہے. ہمارا شمار اعلیٰ غلاموں میں ہو جیسا ہمارے مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شمار ان کنیزوں میں ہو جیسی کنیز شہزادی دیکھنا چاہتی ہے. اس لیے تو عرض کر رہا تھا وہ 4 مصرے پھر یہ نہ کہتو بٹ ایک سید نے آغاز تو کیا لیکن مکمل نہیں کیے. سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. شاہ جی سیدہ کے بندے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. میں تمہیں پریشان کرنے نہیں آیا, میں تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے آیا, تمہیں ہمت دلانے آیا. تم گھبراؤ نہیں, تم آگے بڑھو, اتنے پاکیزہ ہو جاؤ, اتنے پاکیزہ ہو جاؤ جس کو دوسرے لفظوں میں متقی کہتے ہیں. اور تمہارے امام کا فرمان ہے متقی وہ نہیں ہوتا جو جنت کے پیچھے بھاگے, متقی وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے جنت بھاگے. بسم اللہ, بسم اللہ. متقی وہ نہیں ہوتا. سرکار سے پوچھا گیا مولا آپ امام المتقین ہیں, مولا متقی کی اور تعریف؟ امام فرماتے متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ رکھے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہم کسی کا عیب دیکھیں 1 منٹ میں اس کو پھیلا کے پورے ملک میں, پورے شہر میں, جگہ جگہ فوراً وائرل کر دیں. ہاں علی کے چاہنے والے ہو متقی بنو. ہاں کسی کا عیب دیکھا ہے, اگر واقعی مومن ہو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگو, پروردگار پنجتن پاک کا صدقہ, چاہت ہے معصومین کا صدقہ, اس چاہنے والے آل محمد کے چاہنے والے سے غلطی ہو گئی, ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں, اس پہ رحم کر, اس کو پتہ ہی نہیں سزا تیری کتنی سخت ہے. یہ ہماری دعائیں قبول بھی اسی لیے نہیں ہوتی, ہمارے ظرف بڑے چھوٹے ہیں. پوچھا گیا تھا معصوم سے مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیا کریں؟ فرمایا پہلے دوسروں کے لیے مانگو, دوسروں کے لیے درکنار, ہمارا تو دوسروں سے تعلق ہی نہیں ہے. سب سے پہلے کہتے تھے کل کی خیر, سب کی خیر, مولا سب کو اپنی پناہ میں رکھے, مولا سب کے گناہ معاف کرے. اب کوئی نہیں, اب یہ مزاج اور ہو گیا. نہیں, دوسرے کے لیے مانگو, تمہاری دعا جلدی پوری ہوگی. سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. حضرت شاہ جی مجمع اتنا پریشان ہے, ٹوبہ والے گھبرا جائیں, میرے پاس اور نیانا کتابوں کے حوالے میں دکھاؤں گا. سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. سیدہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو. بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی, کچھ دیر تو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو.
मौला साहिब ज़मान हम सब की मदद फरमाए, हमारे किरदारों में, मिजाजों में, गुफ्तारों में तब्दीली आए, हमारा अंदर और बाहर एक हो जाए। परवरदिगार हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ कर दे जो ज़माने के इमाम तक पहुंचने में रुकावट है। मौला हमें वैसा बना दे जैसा देखना चाहते हैं, हमारे ज़र्फ़ को इतना वसी कर दें, इतना वसी कर दें, इतना वसी कर दें कि गैर देख के कहें वाकई ये हक वाले हैं। अभी तक गैर हम पे उंगलियां उठाते हैं, इतना ज़र्फ़ वसी हो जाए, हमारे पास मोहब्बत ही मोहब्बत हो, नफरत खत्म हो जाए। क्योंकि मोमिन की एक मुख्तसर तारीफ और भी है, मोमिन कभी अंधेरों को बुरा नहीं कहता, मोमिन अपने हिस्से का चिराग जलाता है। नहीं तौबा वालों, नहीं समझा पाया, नहीं समझा। शायद फिर भी आपका मजमा इतना बोल गया, आपने कहा ये तो बोलते ही नहीं है, ये फिर भी माशाअल्लाह इतने बोल गए, बड़ी बात है जी। बस इतना ही काफ़ी समझिएगा। मैंने आपकी खिदमत में जो गुज़ारिशात पेश की हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इस पे अमल करना शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह हम एक दूसरे को माफ़ करना भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। शादी विलायत की इब्तिदा यहीं से है। नहीं पता नहीं आपके यहाँ बारगाह में कोई कब्र है? नहीं है। इमाम बारगाहों में मैं देखा है दुनिया में बड़ी जगहों पे जहाँ जहाँ बारगाह होते हैं, मोमिनीन की हसरत होती है, मातमियों की हसरत होती है, हमें ऐसी जगह दफनाया जाए जहाँ हमारे ऊपर मातमी नमाजी ऊपर चले। यानी वो ऐसी जगह दफन होना पसंद करते हैं जहाँ कहते हैं हमारी कब्र का निशान भी मिटा देना, वो बना देना, प्लेट सी रख देना, ताकि ऊपर हमारे चले। हमारी खुश नसीबी है हमारे ऊपर मातमी चले, हमारे ऊपर मोमिन चले, मवाली चले, हुसैन के चाहने वाले चले। पता नहीं यहाँ है या नहीं। आपने किसी इमाम बारगाह में देखा है? मैंने तो बहुत देखा है। चले माशाल्लाह गवाही दे रहे हैं। बस मोमिन उसी को कहते हैं। देखो बंदे जब चढ़ते हैं, जब चलते हैं, जूतियां भी साथ होती है ना, कब्र पे जूती भी तो लगती है ना। बस मोमिन उसी को कहते हैं। मरने के बाद उसका वारिस खड़ा होकर ये ना कहे इसको माफ कर दो, इसकी गलती है, इसको माफ कर दो, जो इससे नाराज है वो भी माफ कर दो, जिससे ये नाराज है हम माफी मांगते हैं। ये माफी नहीं, मोमिन वो है जो जिंदगी में एक दूसरे को माफ करते हैं। यही कमाल है। माफ कर दो, छोटी छोटी चीजें, कुछ नहीं होता। उसने मेरा ये किया, उसने मेरा ज्यादती की, कुछ नहीं होता। किसी की गाली देने से गाली लग जाती नहीं। बस इसी किरदार को इंशाअल्लाह बनाते एक दिन अपने इमाम के काबिल हो जाएंगे। और वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह हमारा साहिब ज़मान ऐलान करेगा और जो चल फिर रहे होंगे एक लम्हे में काबे पहुंचेंगे। ये मैंने नहीं कहा, तुम्हारे मासूम का फरमान है। अगर टोबे में इंतजार कर रहे हुए तुम्हारा पहला कदम टोबा टेक सिंह में होगा, दूसरा कदम काबे में होगा। रात को बिस्तर पर सो रहे, इंतजार करते करते सो गए, घबराना ना, तुम्हें बमा बिस्तर काबे बुला लेगा। शर्त इंतजार है, नमाज में इंतजार, मातम में इंतजार, लंगर में इंतजार, इंतजार इंतजार इंतजार। और कहा गया अगर तुम दुनिया से चलेगी घबराना नहीं, तुम्हारी कब्र पे हमारा लख्त जिगर आएगा। बंदा खड़ा होगा। अजर शरीफ एक छोटा सा मंजर दिखाता जाऊं ताकि जवानों में और तड़प पैदा हो जाए। बादशाह कब्र पे आएंगे, आवाज देके कहेंगे कौन? बेइज़्निल्लाह। खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा हो जाएगा, सामने देखेगा साहिब ज़मान खड़े हैं। घबरा गए वो। सरकार कहेंगे ये ले तेरा इनाम तलवार। मौला मेरे लिए? फरमाएंगे जरा गौर से देख, तेरे हलाली होने का सबूत है अल्लाह ने तेरे लिए तलवार भेजी है जिसपे तेरा नाम बमाबंदियत लिखा है। सरकार मेरे लिए? फरमाएंगे हाँ, तू उठता मेरे लिए था, तू बैठता मेरे लिए था, तू सोता मेरे लिए था, तू चलता मेरे लिए था, तू हया करता था, हर वक्त मेरा बाजार चलता था, निगाहें नीची रखता था, अकेला बैठता था, पाको पाकीज़ा रहता था। तुझे नहीं पता मैं सिद्दीक का मां का सिद्दीक बेटा हूं, हम तो रखते किसी का नहीं। उठ मैं आ गया। इसी तरह हर उस बच्ची की कब्र पे भी इमाम आएंगे जो बच्ची अपने आप को इमाम के लिए संभाल के रखेगी, जो बच्ची अपना वक्त गिनों में बातों में ज़ाया नहीं करेगी। जब भी फारिग होगी वजू करके
امام کے لیے تسبیح پڑھے گی، امام کی باتیں، اور یہاں تک کہ جو بچیاں اپنے بچوں کو لوری میں امام بتائیں گی تیرا ایک سردار آنے والا ہے، ان بچیوں کی قبر پہ بھی بادشاہ آئیں گے۔ سرکار آ کے کہیں گے اٹھ اپنے ناصر کو، اٹھ، انتقام میں خون حسین تیار ہے، اٹھ، انتقام میں خون حسن تیار ہے، میری دادی کا انتقام تیار ہے، اٹھ۔ کتنا دکھی تھی سیدہ کائنات، لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں شہزادی کے دکھ۔ اللہ اکبر، صدیاں ہو گئی بی بی کے دکھ بتاتے 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 بتاتے، لیکن ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی ظالم نے ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ در اثر ایک صحابی روایت کرتا ہے جب بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے نا، در سیدہ پہ پڑھتے انما یرید اللہ لیذہب اللہ یا اہل بیت نبوہ، آواز دے کے کہتے ہیں۔ احتراماً سرکار اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک اندر سے اجازت آنے کی نہ ملتی، اس وقت تک کھڑے رہتے جس در پہ محمد اتنی دیر کھڑے رہتے جب تک اجازت نہ ملتی۔ اس در کے ساتھ کیا کیا گیا کہ شہزادی بیمار نہیں تھی، شہزادی زخمی تھی۔ اللہ جناب محسن کی شہادت کا سب سے پہلا بدلہ امام زمانہ نے جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کا، زخمی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں پڑھ رہا تھا بیٹھا مختلف مقاتل کی کتابیں، مختلف علماء نے اور افراد نے جو لکھی ہیں کتب، کہ شہزادی کو محمد دنیا میں کہہ گئے تھے، بیٹھے بیٹھے محمد رونے لگ جاتے، پوچھتی بابا رو کیوں رہے ہیں؟ رو کے کہتے میری بیٹی میں دیکھ رہا ہوں اگلا آنے والا زمانہ، میری بیٹی تجھے نہیں تکلیف دی جا رہی، مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرے در کا احترام نہیں کیا جا رہا، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں امت تیرے ساتھ وہ کچھ کر رہی ہے کہ جو شاید کسی کے ساتھ نہ کرتی۔ کتنے قدم کا فاصلہ تھا شہزادی کا گھر اتر سے دربار جانے کا، لکھا ہے علماء نے صرف 25 قدم، دنوں کا سفر نہیں، مہینوں کا سفر نہیں، سالوں کا سفر نہیں، 25 قدم شہزادی گئی۔ جب واپس آئی بیٹی پوچھتی ہے اماں سارے اتر کے بال سفید ہو گئے؟ جی بیٹا، اماں کیا ہوا دربار میں؟ رو کے کہتی ہیں بیٹی میں دیکھ آئی ہوں میرا حسین کس طرح ذبح ہوگا، بیٹی میں دیکھ آئی ہوں تجھے کس طرح دربار بازار لے کے گئی۔ اللہ اکبر۔ بڑی وصیتیں ہیں شہزادی کونین کی، مخدوم عالمین کی۔ آپ سن رہے ہیں بار بار میں شہزادی شہزادی شہزادی، اظہر شاہ جی کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی گواہی دے ہوں گے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ایک عام سی مسجد میں کسی خاتون کسی بچی کے دنیا سے جانے کا اعلان ہوتا ہے، مولوی صاحب بڑے ادب سے اعلان کرتا ہے، اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ میں سوچتا تھا بچپن میں، کیونکہ ہم سائے کی کوئی بچی دنیا سے گئی، میں سوچتا تھا بچپن میں مولوی صاحب نے اس بچی کا نام کیوں نہیں لیا؟ ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا غیرت کے نام پائے لیے جا۔ اللہ اکبر۔ میں ڈرتا ہوں مولا عباس علیہ السلام گواہ ہیں، سرکار کی 32 یا 34 سالہ زندگی میں مجھے آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا۔ بڑی کوشش کی ہے کہیں غازی عباس نے آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ پکارا ہو، سوچتا رہتا تھا کہ یار اس گھر اتر کی شہزادیوں کو آقا زادی کہنے کے لیے بھی عباس بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جملہ آ گیا اس لیے میں آپ کی نظر کر گیا، بڑا اہم جملہ تھا۔ دیکھو یار جو بزرگ بیٹھے ہو، اگر آپ کی ماں گھر میں موجود ہے، بوڑھی ماں ہے
जवान बच्चा बैठा है, कभी माँ को माँ के नाम से पुकारा है? क्या कहते हो? अम्मी जान, माँ जी, अम्मा जी कहते हो ना? बस जितना अदब हमें अपनी माँओं के नामों का पता है, लेकिन हमारी माँ ने बचपन में सिखाया था हमें अम्मी कहना, माँ कहना। मैंने भी माँ से पूछा था, माँ क्यों? कहा बेटा अदब होता है, गैरत होती है, नाम नहीं लेते माँओं के। बस इसी दर्द ने मुझे सिखा दिया, अगर अपनी माँ का इतना एहतराम है तो गाजी की आकाजादियों की आकाजादी का कितना एहतराम है। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से वाक़या करबला के बाद पूछा गया था, मौला पूरे वाक़या में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ? सरकार ने फरमाया दरबार मनूर में, जब नई ने फुफियों के नाम लिए। अल्लाह अकबर। वाह गुरबत, वाह मुसीबत। अजीब व गरीब वसीयत कर गई है शहजादी। सुनोगे वसीयत? सुन बैठे हो, दोहराना मकसूद है। कोई नए जुमले तो होते नहीं है, वही होते हैं जो आपके सुने में हो। अजीब व गरीब वसीयत कर गई, या अली छोटे छोटे कुर्ते सीकर जा रही हूँ, या अली मेरे अब्बास को पहनाना। या अली मेरे अब्बास को मेरा सलाम कहना। या अली वसीयत शहजादी की, बस इन वसीयतों पर इजाजत चाहूंगा, इतना ही काफी समझना। या अली मैं तवील मसाइल नहीं पढ़ सकता, मेरी हिम्मत नहीं। या अली कोशिश कर रहा मुझे रात को दफनाना। और या अली मैं वसीयत करती हूँ मेरे जनाजे का ऐलान न करना। लिखा है बड़े बड़े अहले इल्म ने, अहले सुन्नत मुफक्किरीन ने, वो कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा जनाजा नहीं कि जाने वाले ने ये कहा हो मेरे जनाजे का ऐलान न करना। पता नहीं क्या कैफियत थी सैयदा की, कह गई या अली मेरी 40 कब्रें बनाना। अमीर कायनात ने शहजादी को दफनाया। अल्लाह अकबर। बस एक जुमला और सुनो, शहजादी को दफनाया, साथ सरकार के चंद साहबा ने शहजादी को दफनाया। साहबा को फरमाया चले जाओ। सबर का समंदर या अली कब्र पे बैठे शहजादी की कब्र पे, और एक दफा अमामा उतार के अमामा कब्र पे रखा। अली ने अपने आप को कब्र पे गिरा दिया और रोके कहते हैं शहजादी माफ करना, आपके बाबा कह गए थे मेरी बेटी रोए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।